السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر تعلیمی رابطہ سے حاضر خدمت ہیں ہم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملٹی ٹاپک جنرل ڈائلاگس کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں اور یہ ویڈیو بھی پارٹ 1 والوں کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملٹی ٹاپک جنرل ڈائلاگس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے صرف یہی ایک ڈائلاگ کر لینا ہے۔ آپ کو کسی بھی قسم کا پیپر میں اگر ڈائلاگ آ جائے تو آپ لوگوں نے یہی ڈائلاگ لکھ لینا ہے۔ لیکن ڈائلاگ کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، ڈائلاگ از اے جنرل ملٹی پرپز ڈائلاگ. دس از ریئلی موسٹ امپورٹنٹ ڈائلاگ which is published on تعلیمی رابطہ YouTube channel. So don't forget to subscribe تعلیمی رابطہ YouTube channel, share, like and subscribe تعلیمی رابطہ YouTube channel by yourself and also share it with your friends. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بینگ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے ڈائلاگ کا جو افتتاح ہے، جو سٹارٹ ہے، وہ السلام علیکم سے کرنا چاہیے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ ڈائلاگ ہوتا کیا ہے۔ ڈائلاگ دو لوگوں کے درمیان جو کنورسیشن ہوتی ہے، جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی شخص ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان، باپ اور بیٹی کے درمیان، ماں اور بیٹے کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو سہیلیوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے مکالمہ، اس کو ہم ڈائلاگ بولتے ہیں، اردو میں مکالمہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے مکالمہ اس سے پہلے بھی انٹرمیڈیٹ میں سنا ہوگا اور کر کے بھی آئے ہوں گے آپ لوگ۔ تو اب آپ لوگوں نے جب ڈائلاگ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سٹارٹ یہاں سے کرنا ہے کہ السلام علیکم مسٹر فلانا، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں السلام علیکم مسٹر سلمان۔ آگے سے اس کا جواب آنا چاہیے وعلیکم السلام مسٹر احمد، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، یا ہاؤ آر یو مسٹر سلمان یا احمد، جو بھی آپ نے نام لینا ہے۔ الحمدللہ آئی ایم فائن، واٹ اباؤٹ یو، الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈائلاگ کا آغاز کرنا ہے، سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ڈائلاگ ویڈیو کی طرف۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹ، یہاں پہ میں نے فرینڈ اے اور فرینڈ بی کو لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے گڈ نون، اب آپ لوگوں نے گڈ نون نہیں کہنا، السلام علیکم، ہیو اے گڈ ڈے، ہیو اے گڈ آفٹر نون، جو مرضی سال لے لیں، ٹھیک ہے۔ وہ پرسن بی کو کہہ رہا ہے، جیسے فرینڈ اے کہہ رہا ہے السلام علیکم، ہیو اے گڈ ڈے، فرینڈ بی ہاؤ ڈو یو ڈو، یو سیم ٹو بی مچ ورڈ بائی فیس، آپ بائی فیس بہت جو ہے وہ ورڈ دکھائی دے رہے ہیں۔ تو وہ سارے ریزن اس سے پوچھ رہا ہے۔ اب آگے سے فرینڈ بی نے اس کو جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ آئی ایم فائن، ہیو اے گڈ ڈے یا گڈ آفٹر نون ٹو یو ٹو، جو مرضی ورڈز یوز کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے گڈ نون یو ٹو، اب آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ آئی ایم فائن، واٹ اباؤٹ یو، آئی ایم مچ فائن بائی دا گریس آف المائٹی اللہ۔ اس طرح کے الفاظ آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کا ثواب بھی ہوگا اور ہمارا ساتھ میں ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے۔ تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے حدیث میں بھی ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے جنت میں ہمارے لیے ایک درخت لگتا ہے، اور وہ درخت کی اونچائی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے سائے کے نیچے اگر ایک ترکی گھوڑا بھی بھاگے تو 70 سال تک وہ بھاگتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا ثواب ہے اس کا۔ دین فرینڈ اے کہتا ہے، یعنی کہ فرینڈ اے اور فرینڈ بی، آپ اپنے فرینڈ کا نام لکھ لیں، اپنا نام لکھ لیں، جس کیٹیگری کا بھی ڈائلاگ آئے گا آپ نے وہی کیٹیگری کے پرسنس کے نام یوز کرنے۔ جیسے اسٹوڈنٹ اور استاد کے درمیان آتا ہے، ٹیچر کے درمیان تو ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ۔ فرینڈ اے کی جگہ آپ ٹیچر لے لیں یا اسٹوڈنٹ لے لیں، فرینڈ بی کی جگہ آپ ٹیچر لے لیں یا اسٹوڈنٹ لے لیں، جس کو مرضی اوپر نیچے رکھ لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو فرینڈ اے کہتا ہے آل پلیئرز آر مائن ڈیئر، بائی دا وے مے آئی آسک you why you are so upset. Friend B, some domestic as well as of some social matters are pressing me hard by heart. تو اس طرح کے آپ لوگوں نے یہ ان کو رٹا لگا لیں، یہ 15 مارکس کا ہوتا ہے۔ اب آپ ان کو یاد تو کر نہیں سکتے تو آپ اسی کو رٹا لگا لیں، 1-2 گھنٹوں میں آپ اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ 15 میں سے 12-14 نمبر آپ بآسانی لے لیں گے۔ آپ اسی کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، رٹا لگا لیں، اس کو 1-2 گھنٹے لگا لیں، آپ اسی کو کر لیں، انشاءاللہ اس کو کر لیں گے تو آپ اچھے مارکس اچیو کر لیں گے ڈائلاگ کے اندر۔ تو چونکہ اس کے چوائس میں آپ کے پاس پیراگراف ہوتا ہے، اردو ٹو انگلش اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ ٹف ہوتا ہے، اس میں مارکس آنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ساری آؤٹ آف سلیبس ہوتا ہے، ہماری ووکیبلری بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہمارے اسٹوڈنٹس کی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ڈائلاگ کو کر لیں، اس کو رٹا لگا لیں 1-2 گھنٹے میں، یہ آپ کو انشاءاللہ اچھے سے اچھا یاد ہو جائے گا۔ فرینڈ یہ کہتا ہے او ریئلی آئی ایم سوری ٹو فائنڈ یو ان دس ڈولڈرمس اینڈ کنفرنٹیشن ود دا کریٹیکل سچویشن آل اراؤنڈ اس ایز ویل ایز۔
تو فرینڈ بی کہتا ہے تھینکس فار یور ریمارکس. آگے سے وہ نا فرینڈ اے نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپریشیٹ کیا, اس کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ. اس کے بعد فرینڈ بی اس کو نا آگے سے کہتا ہے, ریمارکس دیتا ہے کہ تھینک یو سو مچ فار یور ریمارکس وچ میں ہیلپ می ان اے گلومی موڈ ٹو کم آؤٹ آف دس بورڈم ویل آل آر فائن. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرا, جیسے ایک شخص بہت وہ ہے, مایوس ہے, بہت پریشان ہے, کوئی دوسرا شخص اس کے پاس جاتا ہے, یا آپ نے اکثر ایسا کیا ہوگا, آپ اپنے فرینڈ کے پاس جاتے ہیں, یار ٹینشن نہ لو, اللہ بیٹھا ہے نا, اللہ ہے, اللہ کرے گا, اللہ ٹھیک کر دے گا. تو اس طرح سے اس کا بے شک اگر اسی ٹائم اس کا مسئلہ حل نہ ہو, لیکن اس کو تھوڑی سی موٹیویشن مل جاتی ہے کہ یار صحیح ہے, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ موٹیویشن اس نے اس کو دی. آگے سے وہ کہتے ہیں یار تھینک یو سو مچ مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے اور میرے اس خراب موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے. فرینڈ اے آگے سے کہتا ہے اینی تھنگ نیو ٹو یو ناؤ ڈے, کہ کوئی نئی تازی, جس سے ہم کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی نئی تازی سنا. آر یو ان کانٹیکٹ ود دا لیٹسٹ چینجنگ سینیریو اینڈ ایشوز ایز ڈسکسڈ in the newspaper currently, what triggers your mind most. اب آگے سے بھی اس کو بتا رہا, اس نے پوچھا نا کہ آپ آج کل کے جو ملک کے حالات ہیں, جو نیوز پیپر میں جو مطلب کہ ڈسکشن آ رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے, آپ اس کے بارے میں خود آگاہی رکھتے ہو یا نہیں. آگے سے وہ بھی کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے well the matter of seems to me very pressing and burning issues of the day, almost it covers the front pages of all the newspaper. فرینڈ آگے سے کہتا ہے ڈو یو ہیو اینی آبزرویشن آف دس میٹر, وٹ ڈو یو گیدر فرام دس ایشو آف. اب یہ یہاں پہ آپ کوئی بھی جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا نا, اس ٹاپک کا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے. ٹھیک ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹ, ڈو یو ہیو اینی آبزرویشن آف دس میٹر. اب میٹر کون سا, جو بھی آپ کا ڈائلگ ہوگا یا جس بھی کیٹیگری سے ریلیٹڈ آپ کی ڈائلگ آئی ہوئی ہے, اس ڈائلگ کا یہاں پہ آپ نے وہ کیٹیگری لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ایشو کو آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا. فرینڈ بھی کہتا ہے آئی ڈونٹ ہولڈ دا سیم اوپینین ایز یو ہیو, آئی تھنک اٹ کین بی ہینڈلڈ ٹیکٹفلی اف سینسیبل اسٹیپس آر ٹیکن ان دس کانٹیسٹ. تو نیکسٹ فرینڈ یہ کہتا ہے نو ڈاؤٹ ایز یو نو دا گورنمنٹ از آلسو اسٹرائیونگ ہارڈ ٹو ریکٹیفائی دا روٹ کازز آف. اب روٹ کازز آف آگے ڈیش ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا پرابلم ہے. اب اگر یہاں پہ فار ایگزامپل آ جاتا ہے ڈائلاگ بٹوین ٹو فرینڈس آن دا ٹاپک آف ٹیررزم, تو یہاں پہ آ جائے گا روٹ کازز آف ٹیررزم. یعنی کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے کہ وہ دہشت گردی کے ٹیررزم کے جو روٹس ہیں, جو جڑیں ہیں, اس کو کاٹنے کی یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فرینڈ بی یس آئی آلسو ایکسپیکٹ سو ٹوڈے دا ہول ورلڈ از ریپڈ اپ بائی دس کریٹیکل پرابلم آف. جو بھی آپ کو ڈائلگ دیا ہوا ہے اس کا نام یہاں لکھ دینا آپ نے. یہ میں نے ڈیش لگا دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ڈاٹس لگے ہیں یہاں پہ اب آپ نے وہ پرابلم لکھ دینا ہے. پاورٹی ہے تو پاورٹی لکھ دیں گے, اوپر بھی نیچے بھی جہاں جہاں ڈیش ہے وہاں پاورٹی آپ نے لکھ دینا ہے کہ حکومت پاورٹی کو ختم کرنا چاہ رہی ہے, یا سوشل پرابلمس کو ختم کرنا چاہ رہی ہے, رابری کو, اس کے بعد ڈوری کو, اس کو کیا کہتے ہیں جہیز کو, سفارشات کو. مطلب جو بھی یار آپ کے پاس جو بھی ڈائلاگ جس بھی کیٹیگری کا ہوگا نا, اس کیٹیگری کا نام آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اب ویڈیو لینتھی ہوتی جا رہی, لیکن آپ کو سمجھانا بھی مقصود ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. خیر اس کے لیے آدھا منٹ اگر زیادہ بھی ہو جائے, لیکن آپ کے مارکس اچھے آنے چاہیے, میری کوشش یہ ہے. فرینڈ اے آگے سے کہتا ہے کین آلسو بی ایریڈیکیٹڈ بائی پروموٹنگ اویئرنیس امنگ دا illiterate masses. This can also be possible through media which is very vigilant nowadays, don't you think? تو وہ اب آگے سے اس سے پوچھتا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ان چیزوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دینی چاہیے, جو پروموشن ہے اویئرنیس کی وہ دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں, آپ لوگ خود بھی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں. فرینڈ بھی کہتا ہے نو آئی ڈونٹ فلی ایگری ود دس ویو. یعنی کہ فرینڈ بھی اب اس نے اپنا ویو دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی سوشل اویئرنیس سے جو ہے وہ جو بھی آپ کا سوشل پرابلم ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک انٹل اور انلیس our politicians, civil military officers and sincere, honest and dedicated to their services and to the nation, we are unable to uproot this evil of dash. dash میں اب وہی نام لکھ دینا آپ نے جس ٹاپک پہ آپ کی ڈائلوگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, from the social infrastructure. Friend A, yes, I agree, you are right that if only our citizens are not sincere to our own country and nation, we can't make our society peaceful and purify from this evil. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف پولیٹیشینس کا ہی نہیں ہے, ملٹری آفیسر, سول سرونٹس کا نہیں ہے, بلکہ ہمارے سٹیزنس کا بھی حق بنتا ہے, ان کی ڈیوٹیز ہے کہ وہ اس طرح کی برائیوں کو ختم کریں. اب تو فرینڈ بھی کہتا ہے شورلی اٹ میں کاسٹ ویری پازیٹیو اینڈ پلیزنٹ کانسیکوینسز ان آور سوسائٹی. فرینڈ اے, اب یہاں پہ آپ نے ٹاپک کا نام لکھنا ہے شوڈ بی چیکڈ ود آئرن ہینڈس
it's also our duty and responsibility that we should be well aware of the matters and their possible remedies. Friend B, I hope the people will join hands in hands to check such incident in the future also. Friend A, oh yes, we should be hopeful for the shining future of ours. We should live now. Friend B, I think so. Goodbye. Goodbye. अब goodbye कहने की बजाय आप कह रहे हैं अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। फ्रेंड ए ने भी कहा अल्लाह हाफिज, टेक केयर। फ्रेंड बी ने भी कहना है अल्लाह हाफिज, टेक केयर। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे मल्टी डायलॉग। आपको किसी भी किस्म का डायलॉग आ जाए, आपने इसी तरह से उसका स्टार्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट करना है, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह से आपने उसका स्टार्ट लेना है, और अल्लाह हाफिज, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह ने ज़बान से इख्तिताम करना है। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब फरमाएं। अपनी वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।